بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، آج کے دو عنوان اور ایک نظم۔ پہلا عنوان ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملات۔ دوسرا، مودی کو جو بھارتی وزیر اعظم ہیں اور گجرات کے قصاب ہیں اور کشمیریوں کے قاتل ہیں، ان کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ہائیسٹ سول ایوارڈ سے نوازا۔ اور تیسری وہ نظم جو کل پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی قلت کی باعث وہ آج کے لیے اور گزشتہ کل دونوں کے لیے سفائش کرے گی۔ اہل اخفاء اس کا نام ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ حکومت پاکستان نے الیکشن کمیشن کی دو خالی اسامیاں، ایک سندھ سے اور ایک بلوچستان سے تھی، اس کے لیے منیر کاکڑ بلوچستان سے اور خالد محمود صدیقی سندھ سے نامزد کیے، ان کا نوٹیفیکیشن کیا، لیکن سردار محمد رضا خان جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اور اب چیف الیکشن کمشنر ہیں دسمبر 2019 تک، انہوں نے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جو آئین میں دیا گیا پروسیجر ہے آرٹیکل 213 کے سب آرٹیکل 2A اور 2B کے تحت اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ یعنی حکومت پاکستان جو الیکشن کمیشن کے ممبرز خالی ہوتے ہیں ان کو ایک طریقہ کار ہے آئین پاکستان میں دیا گیا ہے آرٹیکلس 213 میں 213 میں، کہ اس میں پرائم منسٹر اور اپوزیشن دونوں 3 نام بھیجتے ہیں۔ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے اس پرپس کے لیے، اس کو اور ان میں سے وہ جس پر متفق ہو جائیں۔ اس کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کے دونوں برابر کی تعداد میں ممبران ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ڈیڈ لاک تھا، حکومت تو ظاہر ہے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاں بنے کوتوال تو ڈر کاہے کا ہے جی۔ آج کل تو وہ اونچی اڑان میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاں ہمارے اپنے ہیں اور وہ کوتوال ہیں، اور پھر ہم جو ہمارے ارباب اختیار کا کوہ طور ہے یعنی وائٹ ہاؤس، وہاں بھی سلامی دے رہے ہیں۔ اب جو ہے فکر کاہے کا جی، اب آئین پاکستان کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے آئین پاکستان کو ایک طرف رکھا اور اپنی مرضی سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھا، نہ پارلیمانی کمیٹی کو نام بھیجے۔ لہذا سردار محمد رضا خان نے کہا کہ یہ میں ان کو قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے پارلیمانی وزارت قانون کو بھی فارملی نوٹیفائی کر دیا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، لہذا میں ان کو اوتھ نہیں دوں گا۔ اور اوتھ جب تک آرٹیکل 214 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر اس کے ممبرس کو اوتھ نہ دے تو وہ ممبرس نہیں بن سکتے، وہ اس وقت تک ممبر نہیں ہیں جب تک اوتھ نہ لے لیں۔ اور اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ دے گا اوتھ۔ تو اب جو ہے حکومت کنفیوز ہے اور ظاہر ہے بیان بازی وغیرہ الیکشن کمشنر پر کر رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یا تو حکومت اس سے ریٹریٹ ہو جائے گی، پھر کانسٹیٹیوشنل پروسیس اپنائے گی، یا پھر وہ انتظار کرے گی دسمبر تک جب یہ ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا۔ 3 سال کا ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور پھر نیا الیکشن کمشنر بننے میں بھی اپوزیشن کا رول ہے، تو پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ کیونکہ ربڑ سٹیمپ ہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جب بوٹوں والے اپنے ساتھ ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں تو کھوسا صاحب کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہو گئی ہے آئین دی کمپلائنس ہو گئی، لہذا جان دو، اور چیف الیکشن کمشنر کو وہ کہہ دیں گے کہ اوتھ لیں، یا نہیں بھی لیتے تو میں ہی اوتھ لے لیتا ہوں، لہذا شارٹ کٹ موجود ہے۔ تو دیکھیں پھر کون سا کٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے مودی کو یعنی شہزادہ محمد جو النہیان ہے دبئی کا، جس کی خدمت کے لیے ہم نے بڑے پاپڑ بیلے، اور ہمارے محبوب وزیر اعظم اور سجادہ نشین آستانہ یا بنی گالہ شریف تو وہ ان کی ڈرائیوری بھی کرتے رہے، اور وہی شہزادہ جو کہتا تھا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، لیکن اس نے اس وقت بھی کہا کہ مودی میرا بڑا بھائی ہے تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو دے لیا۔ اب گھر والے پتہ نہیں ناراض کیوں۔
تو یہ صرف یو اے ای تک محدود نہیں ہے، پوری عرب دنیا میں بلکہ وائڈر اسلامک ورلڈ میں بھی، یا ایون ورلڈ لیول پر آپ دیکھ لیں کہ بہرحال یہ جو انڈین حکومت ہے اس کی ڈپلومیسی یا اس کی طاقت یا اس کی قدر و قیمت یقیناً ہم سے کہیں زیادہ ہے. اس حقیقت کو نہ چاہنے کے باوجود ہمیں ماننا پڑتا ہے. اب یہ کیوں ہے؟ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس کے ایک فیکٹر یہ ہے کہ جس ملک کے 27-28 وزراء اعظم غدار نکلیں، ایک بھی اپنی مدت پوری نہ کرے، ہر آرمی چیف سویلین حکومت کی ٹانگیں کھینچتا رہے اور سویلین خاکے پولیٹیکل نظام میں اپنی مرضی کا رنگ بھرتا رہے، اور آخری ہدایات جو ہیں وہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس سے لے، اس ملک کی عزت کیوں کوئی کرے گا؟ کسی کی ڈرائیوری کرنے سے عزت ملتی ہوتی تو کتنے ڈرائیور ہیں پاکستان میں جو بڑے بڑے افسروں کے، بڑے بڑے وسائل رکھنے والوں کے، کارخانے دار، سرمایہ دار، سردار، یہ وہ سب کے ہیں، بیوروکریٹس کے ہیں، جنرلز کے ہیں. تو ان کی کوئی عزت کرتا؟ کوئی نہیں عزت کرتا. ڈرائیور کی ڈرائیوری ہی کی عزت ہو سکتی ہے کہ تم اچھے ڈرائیور ہو، لیکن ڈرائیوری کرنے والے کو حکمران کے طور پر توقیر نہیں ملتی. توقیر ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی عزت کریں، اس کے عوام کی عزت کریں، وہاں کا نظام مستحکم ہو، وہاں ٹانگیں کھینچنے والے آرمی چیف نہ ہوں، جنرلز کا یہ رول نہ ہو کہ وہ ہر سویلین حکومت کو کاٹیں اور کبھی جو ہے وہ سٹیبل نہ رہنے دیں. سٹیبل نہ رہنے دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور جب معیشت تباہ ہو جائے تو اس کو کون پوچھے؟ جب آپ اپنے آپ کے نہیں ہیں تو دوسرا کیسے ہو؟ آپ تو آج یہ جو 370 آرٹیکل یا 35A کا ایشو بنانے سے پہلے مودی کی خود منتیں کرتے رہیں. ہمیں بھی یہی ڈر تھا کہ آپ ہائیسٹ سول ایوارڈ، ہو سکتا ہے ملٹری ایوارڈ ہی دے دیں ان کو. اب اس نے وہ حرکت کیا، ظاہر عوامی پریشر ہے تو آپ تھوڑا بہت مجبوراً بات کرتے ہیں، ورنہ آپ بھی اسی طرح شہزادہ محمد یو اے ای والے جو ہیں اسی طرح کے ہی ہیں. لہذا اس کے لیے عزت چاہنے کے لیے ایک ہلکی سی، ایک مختصر سی حکایت آپ کو سناتا ہوں. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے جروڈو. جروڈو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی کوئی توقیر نہ ہو، کوئی روب نہ ہو، اس میں سیلف ریسپیکٹ کی بھی کمی ہو، اس کی یوٹیلیٹی کوئی خاص نہ ہو. ایک موسیقی خیز ٹائپ انداز میں اس کو لوگ ڈیل کریں، گھر والے بھی اس کی عزت نہ کریں، اتنی صفات کا وہ حامل ہوتا ہے. تو وہ اس کی جو خاتون تھی، زوجہ تھی نا، ہر وقت اس کو جھاڑتی رہتی تھی، کہتی تھی تو نرا جھرڈو ہے. ایک دن تنگ آ کے نا وہ گھر سے بھاگ گیا، نکل گیا. تو 2-4 گاؤں ادھر، پرانا دور تھا، وہ پیدل چلتا رہا. بالآخر اسے بڑی بھوک لگی اور دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے، اور سامنے ایک خاتون بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اور کھانا بنا رہی ہیں، روٹیاں توے پر تیار کر رہی ہیں. تو اس نے جھانکا اور گزارش کی کہ بہن جی میں مسافر ہوں، تو میں بڑی بھوک لگی ہے، اگر مہربانی ہوئے اجازت ہوئے تو میں اتنے بہ جا، میں روٹی دے دینا. خاتون ذرا پرانے دور دے اوپن ہارٹڈ یعنی وہ محسوس کر رہی تھی کہ خستہ حال شخص ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جائیں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں. بیٹھا تو خاتون نے کوئی کہا ہوگا کہ یہ چیز سامنے پڑی ہے، اس کو ادھر کرنا یا ادھر کرنا یا پکڑانا مجھے. تو وہ کنفیوز سا تھا. تو خاتون نے سپونٹینیسلی اس کو کہا وہ جروڈوا ایدے پیش ہے. اب وہ بندہ بڑا حیران ہے. وہ کہتا ہے باجی کھانا تو میں نے بعد چ دینا، میں نے یہ تو دسو تمہیں میرا نام کس دسیا؟ اس آخیا جروڈواں دا نام انہوں دے متھے تے لکھیا ہوندا ہے، دسنے دی نہیں لوڑ پوندی. او بھائی، پاکستان کے وزیر اعظم کی عزت کون کرے جنہیں پتہ ہے کہ پیچھے وردی والے ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور وردی والے کون ہیں؟ جو پینٹاگون کے ملازم ہیں، جو وائٹ ہاؤس سے خیرات لیتے ہیں اور ان کے ہی اجرتی سرونٹس ہیں. تو ان کی عزت کوئی نہیں کرتا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ گروتھ ریٹ بھی نہیں بڑھتا. گروتھ ریٹ نہ بڑھے تو اکانومی زمین سے لگ جاتی ہے، پھر ہر ملک سے ہر در پر جا کر کشکول پھیلانا پڑتا ہے. تو ڈرائیوروں کو، مسکین لوگوں کو
خدمت گزاروں کو چند ٹکے تو دے دیتے ہیں لوگ، ان کا وقار، عزت، روب اور دبدبہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہمارے دشمن کے پاس ہے، کیا کریں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے اگر ملک کی عزت کروانی ہے نا تو یہاں کے وزراء اعظم کی ٹانگیں کھینچوانی بند کریں، اور جو بوٹوں کے اوزار ہیں، ٹول یا ان کے سٹوجز ہیں، وہ یہ اپنا کریئر چھوڑ دیں، ان کے سٹوجز نہ بنیں۔ اسی ملک کا آرمی چیف جب وزیر اعظم کو جلاوطن کر دیتا ہے یا پکڑوا کے جیل میں دے دیتا ہے جھوٹے کیسوں میں، اور عدلیہ اسی کے آگے بوٹ مانچتی رہتی ہے، تو ان ملکوں کی عزت کون کرے؟ وہ بنانا ریپبلک کی طرح ہوتی ہیں۔ اور اس ملک کے آرمی چیف جو ہیں وہ کسی کے بٹ میں جا کر لگنا باعزت سمجھیں، اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کی لیجیٹیمیٹ حکومت کے لیجیٹیمیٹ احکامات نہ مانیں، بلکہ ایک ہی فرض منصبی پورے ٹینیور میں ادا کریں کہ حکومت کی ٹانگوں کو کاٹنا ہے۔ تو ایسے ملکوں کی، ایسے وزراء اعظم کی، ایسے ملکوں کے آرمی چیفز کی عزت کوئی نہیں ہوتی، ان کو بالکل ایک کشکول بردار حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی ڈرائیوری کی تو تعریف کی جا سکتی ہے کہ تو بڑا خدمت گزار ہیں، لیکن ان کو ایٹ پار نہیں ڈیل کیا جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کا اہل اخفاء عنوان ہے۔ وہ لوگ جو اخفاء سے ہیں، وہ لوگ جو اخفاء سے ہیں یعنی خفیہ والے، وہ لوگ جو اخفاء سے ہیں قوم سے ذرا خفا سے ہیں۔ وہ لوگ جو اخفاء سے ہیں یعنی خفیہ والے ہیں، وہ لوگ جو اخفاء سے ہیں قوم سے ذرا خفا سے ہیں، ناراض رندن ہیں تو گوشت پوشت کے وہ ہیں، تو گوشت پوشت کے وہ بنتے کچھ خدا سے ہیں، یعنی ہیں تو اسی طرح یہ فلیش کے ہی بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں تو گوشت پوشت کے وہ بنتے کچھ خدا سے ہیں، ازل سے جسد وطن میں وہ ابلتی کوئی بد دعا سے ہیں۔ ازل سے جسد وطن میں وہ ابلتی کوئی بد دعا سے ہیں، وہ لوگ جو اخفا سے ہیں قوم سے ذرا خفا سے ہیں تو گوشت پوست کے وہ بنتے کچھ خدا سے ہیں، ازل سے جسد وطن میں وہ ابلتی کوئی بد دعا سے ہیں۔ تو آپ کی اجازت چاہتا ہوں، پھر حاضر ہوں گے۔ زندہ یار صحبت باقی۔ السلام علیکم۔